السلام علیکم۔ ڈرامہ سے رسم فاج کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ارم کی شادی کی تاریخ طے ہونے والی ہے۔ اسامہ کو یہی لگتا ہے کہ ولید اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کا بیہیویئر ارم کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہوگا تو شاید نور اسے پریشانی کی وجہ پوچھے تو اسامہ بتا دے۔ تو نور اسے یہی مشورہ دیتی ہے کہ اگر تم نے اس کی مدد کرنی ہے نا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اور اگر ابھی بھی تم نے میری بات نہیں ماننی ہے تو اس کے جو بھی نتائج ہوں گے نا اس کے بعد سر پکڑ کر نہ بیٹھنا۔ تو شاید اسامہ نور کی بات مان لے اور ارم سے بات کرنا اور ملنا چھوڑ دے۔ زارا نے اپنی والدہ سے کھانے کی فرمائش کی تھی اور یہی کہا تھا کہ بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دیجیے گا، تو نور نے زارا کو فون کر کے بتا دیا کہ کھانا ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دیا ہے اور میں نے ممانی کی مدد کی ہے کھانا بنانے میں۔ جب ڈرائیور کھانا لے کر زارا کے سسرال پہنچا تو شاید الشبہ وہ کھانے کی چیزیں ان سے پکڑ لے گی، اس میں اور مرچیں ملا کر ملازمہ کے ہاتھ تو زارا کو بیچ دیتی ہے۔ زارا نے جب کھانا کھایا تو زیادہ مرچیں کھانے کی وجہ سے اس کا منہ جلنے لگا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے اسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا۔ زارا کی ساس تو طاہر سے یہی کہتے ہیں کہ اس کی ماں کے گھر سے کھانے کی چیزیں آئی تھی، اسی کو کہا کر شاید اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ زارا کی والدہ جب ہسپتال پہنچی تو زارا کی ساس انہیں کافی باتیں سناتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ اگر آپ کے لیے اپنی بیٹی اہم ہوتی تو آپ اس کی فرمائش خود پوری کرتی، نور کے سر پر سب کچھ نہ ڈال دیتی، اسی کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ تو اسامہ کی والدہ نور کو بہت باتیں سناتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے نور، تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نور اسی وجہ سے پریشان ہوگی کہ شاید اس کی غلطی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، تو اسامہ اسے یہی کہتا ہے کہ تم کیوں فکر کر رہی ہو، خود کو الزام دینا بند کرو، کیونکہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ زارا کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو اور وہ ٹھیک ہو کر گھر چلی جائے، لیکن شاید زارا کے دل میں یہ بات رہ جائے گی کہ کہیں نور نے سب کچھ جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔